اپنے ساتھ زندگی کرنے کے جرم میں مرد عورت کو اس قدر تھکا دیتا ہے کہ بعض اوقات وہ چاہنے لگتی ہے کہ اس کی توجہ ذرا ادھر ادھر ہو جائے اور وہ سستا لے۔ یہ کام کسی حوصلہ مند عورت کا ہے۔ سستانے اور تھک کر گر جانے میں بہت فرق ہے۔ تھک کر گرنا شکست ہے اور کسی شکست سے عورت نفرت کرتی ہے۔ مجھ پر ان دنوں وہی سستانے والی تھکن طاری تھی، اس لیے میں نے دور بیٹھ کر اطمینان سے دیکھا۔ میرے شوہر گھنٹہ بھر سے آئینہ کے آگے کھڑے اپنے آپ کو سنوار رہے تھے۔ وہ اپنے آپ کو سنوارا نہیں کرتے، بس تیار ہو کر چلے جاتے ہیں۔ مگر مرد جب کسی عورت پر عاشق ہوتا ہے تو اسے آئینے کے سامنے دیر ضرور لگنے لگتی ہے۔ میں نے تو اسی روزن سے ہمیشہ اپنے شوہر کی چوریاں پکڑی ہیں۔ میرے شوہر نے کنگھی سے اپنے بال پھیلائے، پھر ادھر ادھر دیکھا اور جلدی سے میرا ہیئر سپرے اٹھا کر اپنے بالوں پر چھڑکنے لگے۔ بالوں کی ایک خوبصورت اور چمکدار تہہ بن گئی۔ پھر انہوں نے سپرے کا ڈبہ بند کر کے کولون کی بوتل اٹھا لی اور اپنے چہرے اور کپڑوں پر اس طرح کولون کی بارش کرنے لگے جیسے رونمائی کے لیے دلہن کو باہر لے جا رہا ہو۔ کولون اسپرے کرنے سے ہیئر سپرے کی خوشبو دب گئی۔ اب کون کافر کہہ سکتا ہے کہ انہوں نے کچھ دیر پہلے میرا ہیئر سپرے استعمال کیا تھا؟ کیونکہ جس روز ہیئر سپرے سے بال جماتے ہیں میں پوچھتی ہوں، کیوں؟ آج کسی خاص جگہ جانا ہے؟ نہیں تو؟ وہ اپنا غصہ دباتے ہوئے کہتے ہیں، میں نے لفظ خاص کو چبایا نہیں تھا، اس لیے ان سے وہ غصے کا کھلم کھلا اظہار نہیں کر سکتے۔ ایک بار پھر انہوں نے حتمی انداز میں آئینہ دیکھا۔ جب اچھی طرح اطمینان ہو گیا تو پھر چور نظروں سے ادھر ادھر دیکھا، کہیں میں انہیں دیکھ تو نہیں رہی۔ میں انہیں نظر نہیں آتی، میں انہیں کبھی نظر نہیں آتی۔ میں نے چور دروازے بنا رکھے ہیں جن سے ان کا جائزہ لیا کرتی ہوں۔ مرد بڑا چوکس جانور ہے، عورت کو بڑے سلیقے سے نکیل ڈالتا ہے، پھر تمام زندگی نکیل سے پکڑ کے اسے گھماتا رہتا ہے۔ اتنا بھی نہیں جان سکتا کہ عورت کی نگاہ کے سراغ رسان دروازے کہاں کہاں گڑے ہیں، کن کن مورچوں سے وہ اسے تاک رہی ہے اور کس وقت نقب لگانے والی ہے، اور اسی ناقص العقل عورت کے آگے کس وقت اسے ہتھیار ڈالنے پڑ جائیں گے۔ اگر وہ یہ جانتا ہو تو اپنے تن کو خیانت کے کیل کانٹوں سے کبھی لیس نہ کرے۔ میں محض ایک متعصب بیوی نہیں ہوں، اس لیے میں جانتی ہوں کہ مرد کے بننے سنورنے کی کچھ اور بھی وجوہات ہوتی ہیں۔ مثلاً کاروباری مرد کی حیثیت طوائف کی سی ہوتی ہے۔ جب وہ اپنے چوبارے یعنی دفتر میں اپنی مسند یعنی دفتر کی کرسی پر بیٹھتا ہے تو وہ اپنی شخصیت پر خوش لباسی کا ایک ماسک چڑھا لیتا ہے تاکہ کوئی کم ظرف اس کی کاروباری عصمت پر ہاتھ نہ ڈالے۔ اسے اس روز بھی بننا سنورنا پڑتا ہے جس روز وہ سود خور گاہک سے سودا کرنے جاتا ہے، یا انکم ٹیکس کمشنر کے حضور پیشی ہو، یا کچہری میں جج کے حضور حاضر جناب کہنا ہو، یا پھر امپورٹ لائسنس دینے والے افسر کے گھر نیاز پہنچانے جانا ہو تو خوب سج دھج کے جانا پڑتا ہے۔ کئی مرد ٹریڈ مارک کے طور پر بنتے سنورتے ہیں کہ ان کے متعلق مشہور ہو جاتا ہے کہ معطر شخصیت کے مالک ہیں۔ ایسے مرد سرکاری دفتروں میں کسی ایک خاص عہدے پر فائز ہوتے ہیں، یا پھر لندن یا امریکہ سے نئے نئے وارد ہوئے ہوتے ہیں۔ اندرون شہر سناروں کے خوش شکل لونڈے بھی بنا سوار کے زیورات کے شوکیسوں کے درمیان دکانوں پر بٹھائے جاتے ہیں۔ وہ اپنی گداز مخروطی انگلیوں میں سونے کی انگوٹھیاں پھنسائے میٹھے بول میں جادو کا ورد کرتے رہتے ہیں۔ مردوں میں بننے سنورنے کا شوق ایک دوسری قسم کے مردوں میں بھی ہوتا ہے جن کی کچھ عادتیں زنانہ ہوتی ہیں، یا تو وہ کئی بہنوں کے چھوٹے بھائی ہوتے ہیں یا پیدائشی طور پر ہارمونز میں گڑبڑ ہو جاتی ہے۔ کسی کتاب میں نے پڑھا تھا کہ مردوں کی یہ قسم بننے سنورنے کی شوقین اور خاصی خطرناک بھی ہوتی ہے۔ مرد کبھی کبھی سازش کے طور پر بھی بنتا سنورتا ہے۔ اگر درمیانی عمر کا مرد ہو اور نوجوان لڑکی کو دفتر میں ملازم رکھے تو اس کی نظر التفات حاصل کرنے کے لیے نت نیا لباس پہنتا ہے۔ اگر لڑکی اس کی کلیگ ہے تو اپنے کیریئر میں آگے جانے کے لیے اس کو لگی لپٹی اور سنگھار پٹی سے پھنساتا ہے، اور اگر بس میں ساتھ سفر کرنے والی لڑکی نکچڑی ہو تو ہر روز بن ٹھن کر خوشبو لگا کر پریزنٹیبل بننے کی کوشش کرتا ہے۔ میرا خیال ہے میرے شوہر تیسری باز کسی کے عشق میں مبتلا ہوئے ہیں۔ ہاں، یہ ساری نشانیاں عشق میں مبتلا ہونے ہی کی ہیں۔ میرے شوہر ہی نے ایک مرتبہ کہا تھا، اچھی عدالتوں کا رول ماں کا رول ہوتا ہے کہ شک کا فائدہ ملزم کو ملتا ہے
اور سزا صرف اسی صورت میں ملتی ہے جب جرم بیان ہو، مگر بیوی یا محبوبہ کا رول خصوصی عدالت کے سمری ٹرائل کا سا ہوتا ہے کہ شک کا فائدہ قانون کو جاتا ہے۔ غلط فہمی کی بنا پر سمری ٹرائل کے غلط یک طرفہ فیصلے کے نتیجے میں بڑی بڑی کہانیاں اور بڑی بڑی فلمیں جنم لیتی ہیں اور بڑے بڑے سانحے بے نقاب ہوتے ہیں، اور پھر یہ کہ شک کا فائدہ ملزم کو نہیں ملتا۔ اس سے افسانہ تو بڑا چسکیدار بن جاتا ہے مگر کہانی نہیں بنتی۔ میں شک کا فائدہ ہمیشہ اپنے شوہر کو دیتی ہوں، اس لیے پہلے بڑے صبر سے اصلیت جاننے کی کوشش کرتی ہوں کہ میرے شوہر کی واردات افسانوی ہے یا اس پر کوئی کہانی بیت رہی ہے۔ آج ان کے رکھ رکھاؤ میں ذرا مبالغہ آمیز افسانوی جھلک آ گئی تھی۔ میرے شوہر بڑے سلیقہ مند ہیں اور ان کے رکھ رکھاؤ میں ایسی افسانوی رمق کا ڈھونڈ نکالنا صرف میرے جیسی عورت کے بس کی بات ہے۔ دیکھیے نا، پچھلے ہفتے ایک روز وہ خدا حافظ کہہ کر باہر نکلے، مگر پھر موٹر میں بیٹھتے بیٹھتے لوٹ آئے اور میری طرف تردد کے ساتھ دیکھ کر بولے، اف، کس قدر تھکی ہوئی لگ رہی ہو تم۔ میں تمہاری اسی شگفتگی کے ساتھ تمہیں دیکھنا چاہتا ہوں جو تمہاری ذات کا حصہ ہے اور جس پر میں فریفتہ ہوا تھا۔ میرے جانے کے بعد سو جانا تاکہ شام کو تم مجھے بلبل کی طرح چہکتی نظر آؤ۔ پھر ایک دن لیٹے لیٹے بولے، نرگس، تم کتنی عظیم عورت ہو۔ میں تو اس طرح چونکی جیسے سانپ نے کاٹا ہو۔ مجھے حیرت زدہ دیکھ کر بولے، سارا دن بچے تمہیں تنگ کرتے ہیں، گھر میں سر کھپاتی ہو، میری اتنی دیکھ بھال کرتی ہو، اور اب رات کو آرام کرنے کی بجائے میرے قمیضوں میں بٹن ٹانک رہی ہو۔ آؤ، آ کر سو جاؤ، دفع کرو سب کاموں کو۔ بیگم صاحبہ یا تو چیختی رہتی ہیں یا سوتی رہتی ہیں۔ اگر کبھی فرصت ملے تو میری قمیضوں میں بٹن بھی نظر آئیں۔ میں تو اس قسم کے سینکڑوں فقرے سننے کی عادی تھی۔ میں بھاپ گئی کہ اصل ماجرا کیا ہے۔ ان کی ہمدردی کا جادو میرے سر چڑھ کر بولا، اور نہ میں نے فلمی انداز میں کہا، سرتاج، یہ تو میرے فرائض میں شامل ہے۔ میں بس اوپری دل سے ذرا سا مسکرائی اور بولی، تھوڑا سا کام رہ گیا ہے، ختم کر کے سوؤں گی۔ اور تو اور کل مجھ سے کہنے لگے، چلو بھائی جان کے گھر چلتے ہیں۔ کتنے دن ہو گئے ان کی خبر ہی نہیں لی۔ میرے بھائی جان سے سفیان کو دلی نفرت ہے۔ انہیں ہمیشہ بدطینت، گھٹیا اور بے غیرت جیسے ناموں سے نوازا کرتے ہیں۔ اگر عید برات پر ان کے گھر لے جانا چاہوں تو مجھے ایک آگ کا دریا پار کرنا پڑتا ہے، اور اب تو میں نے انہیں لے جانا ہی چھوڑ دیا ہے۔ اٹھتے اٹھتے میری ان سہیلیوں کا حال بھی پوچھ لیتے ہیں جن میں سے کسی کو بھی یہ پسند نہیں کرتے، اور جب انہیں موقع بے موقع مجھے جان کہہ کر بلانا شروع کر دیا تو میں باقاعدہ مورچہ سنبھال کر بیٹھ گئی اور خفیہ وائرلیس لگا کر اپنے شوہر کی نقل و حرکت پر نگاہ رکھنی شروع کر دی۔ اس مرتبہ سفیان جس عورت کے عشق میں مبتلا ہوئے ہیں اس کا نام پری روح ہے، شادی شدہ ہے، 2 بچوں کی ماں ہے۔ سنا ہے کہ وہی نواب زادی ہے، حسن کے ساتھ ساتھ جاہ و جلال بھی رکھتی ہے، میں تو کہتی ہوں کمال بھی رکھتی ہے۔ میرے شوہر ایک انشورنس کمپنی کے سینئر افسر ہیں۔ انشورنس کمپنیاں طفائف کی طرح ہوتی ہیں، ہر گاہک پر نثار ہونے کو تیار رہتی ہیں، اور اگر اسامی مالدار ہو تو بالکل اس کے گلے کا ہار بن جاتی ہیں۔ سفیان اپنے کاروباری معاملات میں بڑے شاطر ہیں، دم بھر میں مخاطب کو شیشے میں اتار لیتے ہیں۔ اگر مقابل عورت ہو اور ٹھیک ٹھاک ہو تو اسے دل میں بھی اتار لیتے ہیں۔ خوبصورت اور ذہین عورت کے مقابلے میں ان کی قوت دفاع ذرا کمزور ہے، مگر بیوی بھی ایک کائیاں ہوتی ہے۔ اسے لڑائی کے اصول ازبر ہو نہ ہو، اپنی راجدھانی بچانے کے گر وہ خوب جانتی ہے۔ پہلی بار میں نے وہ ترکیب استعمال کی تھی جو 90% عورتیں استعمال کرتی ہیں اور منہ کی کھاتی ہیں، یعنی کھلم کھلا الزام تراشی۔ شوہر اپنی شریف نفس بیوی پر طرح طرح کے الزام لگاتا ہے، مگر جب خود اس پر الزام لگایا جائے تو بپر اٹھتا ہے، اور اگر اس پر الزام بھی اسی عورت کا نام لے کر لگایا جا رہا ہو جس کو اس نے سچ مچ چور دروازے سے من میں بسا رکھا ہے تو پھر اس پر کھسیانی بلی کھمبا نوچے والی کیفیت طاری ہو جاتی ہے۔ کھمبا تو ہاتھ نہیں آتا، بیوی کو ہی نوچ نوچ کے کھانے لگتا ہے۔ ان دنوں ہماری شادی کو 5 سال ہوئے تھے اور میری بیٹی عبادت 3 سال کی تھی۔ ایک نوجوان نوخیز چھوکری سفیان کے دفتر میں نئی ملازم ہوئی تھی۔ پہل سفیان کو اس کی غربت پر بہت ترس آیا کرتا تھا۔ بیچاری روزانہ ایک ہی ساڑی پہن کر آتی ہے، بڑی شریف ہے، میز پر بیٹھ کر جو سر جھکاتی ہے تو پھر جاتے وقت ہی اٹھاتی ہے۔ 5 بہن بھائیوں کو پال رہی ہے۔ آج بارش میں بھیگتی ہوئی دفتر آئی۔ اتنی سخت سردی میں اس نے صرف ایک سویٹر پہن رکھا تھا۔ میں ناتجربہ کار تھی، پاس بیٹھ کر مزے سے سفیان کی باتیں سنا کرتی تھی۔
بلکہ ایک دن تو میں نے سوچا کہ اپنی پرانی ساڑیاں اور کچھ گرم شالیں اور سویٹر کس طرح اس غریب لڑکی کو دے آؤں۔ میرے پاس تو ہر شے کی افراد تھی کہ ایک دن میں نے بازار میں سفیان کو اسے شاپنگ کراتے ہوئے پکڑ لیا۔ میں نے پہلی بار محسوس کیا جب کوئی مرد کسی نوجوان کنواری لڑکی کے ہمراہ ہوتا ہے تو اس کی آنکھوں میں چراغ سے روشن ہو جاتے ہیں۔ یہی مرد اپنی بیوی کے ساتھ کتنا بجھا بجھا سا رہتا ہے۔ شوہر اپنی باتوں سے اپنے دل کے معاملے کو چھپانے کا سلیقہ رکھتا ہے، مگر اس کے چہرے پر کئی اور روزن کھل جاتے ہیں جن میں بیوی کو سب کچھ نظر آ جاتا ہے۔ بس پھر کیا تھا، ہر روز رات کو سونے سے پہلے نفرتوں کے پھنکارتے ہوئے اژدہے الفاظ کا روپ دھار کر نکلتے اور ان کی زہریلی کڑواہٹ صبح تک ہی نہیں سارا دن رہتی۔ دن کا چین اور راتوں کی نیند برباد ہو گئی تھی۔ ایسی صورتحال میں شوہر کہتا ہے، اس بدبخت عورت نے میری زندگی حرام کر دی ہے، مگر وہ اس عورت سے ملنا نہیں چھوڑتا جس کی وجہ سے گھر کا امن خطرے میں پڑ گیا ہے، بلکہ گھر میں زبان سے اور کبھی کبھی ہاتھ سے بھی داد شجاعت دینے کے بعد اسی کی آغوش میں سیاسی پناہ لینے چلا جاتا ہے۔ پھر اس کے زانوں پر سر رکھ کر کہتا ہے، میری بیوی بڑی ظالم عورت ہے، افسوس اس نے کبھی مجھے سمجھنے کی کوشش نہیں کی، وہ بڑی خود پسند ہے، پھوڑ ہے، وہ مجھے کوئی خوشی نہیں دے سکتی۔ اور محبوبہ دل نواز اپنی کاروباری انگلیاں اس کے الجھے ہوئے بالوں میں پھیرتے ہوئے بھری بھری آواز میں کہتی، ہائے وہ کتنی بد نصیب عورت ہے، آپ تو اتنے اچھے ہیں کہ دل چاہتا ہے۔ پھر وہ ٹھنڈی سانس لے کر خاموش ہو جاتی ہے۔ کیا دل چاہتا ہے؟ مرد بےتاب ہو کر اٹھ بیٹھتا ہے۔ بس رہنے دیں، کیا فائدہ۔ وہ اپنی آنکھوں میں آئے ہوئے آنسو چھپانے کے لیے منہ دوسری طرف پھیر لیتی ہے۔ تم کہو تو۔ مرد اپنی انا کے سارے چاند تارے اپنے ماتھے پر سجا لیتا ہے اور ایک دن اپالو 11 بن جاتا ہے اور چاہتا ہے کہ محبوبہ کو اٹھا کر چاند نگر میں لے جائے، پاؤں مار کر دھرتی کا سینہ شک کر دے اور اس میں اس کمینی عورت کو اٹھا کر پھینک دے جو اس کی بیوی ہوتی ہے، مگر وہ صرف اتنا کہتا ہے، میں تمہارے لیے کیا نہیں کر سکتا، تم کہو تو کیا نہیں کر سکتا۔ کہنے کا مطلب تو یہی ہوتا ہے کہ ایک بیوی اور بچی کی کیا حقیقت ہے۔ طلاق کا ایک چھوٹا سا لفظ صرف 3 بار استعمال کرنے کی ضرورت ہوگی، مگر وہ نادان یہ نہیں جانتا کہ ایک عورت بھی صرف 3 مرتبہ استعمال ہونے کے بعد مرد کے دل سے اتر جاتی ہے۔ ایسے میں عیار محبوبہ صرف آنکھوں اور ہونٹوں سے کام لیتی ہے اور ٹوٹا ہوا مرد اپنی کمائی سے اس کے خزانے بھرتا رہتا ہے۔ پھر ایک دن اسے کوئی بہتر عقل کا اندھا مل جاتا ہے جس کے سر پر بیوی بچے کا بوجھ نہیں ہوتا اور وہ اس کے سر پر اپنے ہاتھ کو رکھ دیتی ہے اور معذرت کا کوئی لفظ کہے بنا اس کے ساتھ چلی جاتی ہے۔ تب لوٹ کے بدھو کو گھر آنا ہوتا ہے، مگر بیوی سمجھتی ہے کہ اس کی فریادیں ڈراوے تعویذ اور پھوکے کام آ گئی۔ تعویذوں پر مجھے یقین نہیں تھا، ڈراوے میں نے ضرور دیے تھے اور فریادیں بھی کی تھیں، مگر ان کا کوئی اثر نہ ہوا۔ ایک روز خود ہی گھر کی جنت ڈھونڈتے ہوئے آ گئے۔ ہماری ایک پھوپھی کہا کرتی تھی، مرد جب لوٹ کے آ جائے تو اسے پچھلی باتیں ہرگز یاد نہ کرائی جائیں، وہ اپنے ضمیر کی شرمندگی پر سیخ پا ہو جاتا ہے۔ واپس لوٹا ہوا مرد بڑا دلکش ہوتا ہے۔ اس کا انداز مجھے ان کی واپسی پر ہی ہوا اور محبت اور تلافیوں کے اسی زمانے میں میری بیٹی ریاضت پیدا ہوئی تھی۔ پھر زندگی کی گاڑی چل پڑی کہ زندگی کا کام ہی چلتے رہنا ہے، مگر کبھی کبھی کانٹا بدلنے کا موسم بھی آ ہی جاتا ہے۔ اگر کانٹا نہ بدلا جائے تو تصادم کا خطرہ پیدا ہو جاتا ہے۔ جب میرا بیٹا عدیل پیدا ہونے والا تھا تو انہی دنوں میری ایک بچپن کی سہیلی میرے پڑوس میں آ گئی۔ تابندہ بچپن میں بھی بہت تیز ترار تھی، مگر اب تو بلا کی جاندار بھی ہو گئی تھی۔ اس وقت بھی اس کی یہی کمزوری تھی کہ گلی بازار کے سب لوگ اسے دیکھا کریں اور ٹھنڈی آہیں بھرا کریں، اور اب اپنے شوہر کے دوستوں اور سہیلیوں کے شوہروں کو اپنے عشق میں مبتلا رکھنا اس کا مشغلہ تھا۔ حالانکہ حفظ ما تقدم کے طور پر میں نے سفیان کو تابندہ کے بارے میں سب کچھ بتا دیا تھا، بلکہ کچھ اضافوں کے ساتھ بتایا تھا، مگر یہ حفظ ما تقدم ہمیشہ ایک سا اثر نہیں کرتا، کبھی کبھی تو کالے علم کی طرح الٹ جاتا ہے۔ چنانچہ سفیان کی دفتری مصروفیات سکڑنے لگیں اور وہ گھر جلد آنے لگے۔ ہر دوسرے دن کہتے، چلو تمہاری سہیلی کے ہاں چلتے ہیں۔ تابندہ جیسی عورت کو یہ جاننے میں ذرا بھی دیر نہ لگی کہ وہ میرے شوہر کو اسیر کر چکی ہے، لہٰذا وہ بھی شام کو نت نئے انداز میں بن ٹھن کر ہمارا انتظار کیا کرتی، اور جس روز ہم نہ جاتے وہ اپنے شوہر کا پٹا تھام کر ہمارے ہاں آ جاتی۔ اپنے شوہر کو کسی دوسری عورت پر نثار ہوتے دیکھتے رہنا اور ہنس ہنس کر اس کی پردہ پوشی کیے جانا کتنا دل گردے کا کام ہے۔ سفیان کی اس ہر ادا پر بے اختیار واہ واہ کہہ اٹھتے۔
سفیان اس کی ہر ادا پر بے اختیار واہ واہ کہہ اٹھتے۔ چائے کتنی مزیدار ہے، خوشبو ہی سے نشہ آ گیا ہے۔ آپ کے لان کے گلاب کتنے خوبصورت ہیں، کتنے جوان اور خوش رنگ۔ حالانکہ اس سے اچھے گلاب ہمارے لان میں تھے۔ تابندہ نے تو ساری کلمیں مجھے سے مانگی تھی۔ سفیان کی ایک اورات بھی ہے، اگر کسی شادی شدہ عورت کے عشق میں مبتلا ہو جائیں تو پہلے اس کے شوہر کو رام کرتے ہیں۔ تابندہ کمال کے شوہر کمال صاحب بھی کافی پلپلے ثابت ہوئے۔ شاید ان کا اوپر والا خانہ تابندہ کمال کی ریشہ دوانیوں نے بالکل ہی خالی کر دیا تھا۔ شام کو جب وہ سمر کا بدرنگ سوٹ پہن کر ہمارے ہاں آتے تو سفیان بے اختیار ان سے بغلگیر ہو جاتے اور کہتے، آہا کس قدر خوبصورت نظر آ رہے ہو یار، آج تم نے بالکل موسم کے مطابق کپڑے پہن کر جی خوش کر دیا۔ میں اسی وقت تابندہ کی طرف دیکھتی، واقعی ڈھلتی شام کے وقت وہ ہلکی کاسنی سیاہ بارڈر والی ساڑی میں انتہائی طرح دار نظر آتی۔ یا پھر کہتے، یار تم 2 دن نظر نہیں آئے تو ایسا لگ رہا تھا جیسے شہر میں خزاں کا موسم ہے۔ اس پر یقیناً کمال صاحب جھم کر رہ جاتے، مگر اس سے بھی زیادہ نشہ تابندہ کو آ جاتا۔ یا پھر بڑی معصوم سی شکل بنا کے مجھ سے کہتے، جانو وہ ریکارڈ لگا دو نا، کالی کالی آنکھوں والی او سندری میرے سپنوں کی، اور میرے پہلو میں کئی سیاہ ناگ سرسرانے لگتے۔ یہ بات میں جان چکی تھی کہ کھلم کھلا اشارہ کر کے شوہر کا منہ چڑھانا ٹھیک نہیں۔ لڑنے جھگڑنے کا انجام میں دیکھ ہی چکی تھی۔ 5 سال تک وہ کمبخت دلاری ان کے دل اور دفتر میں ٹکی رہی تھی۔ 5 سال تک میں کانٹوں کی سیج پر سوتی رہی تھی۔ اس لیے اب میں زہر کو شیر بنانے کی کوشش میں لگی رہتی اور رات کو سوتے وقت میرا ناغا تابندہ کے ایپ کھول کر بیٹھ جاتی۔ بڑی کمبخت ہے یہ تابندہ۔ اچھا؟ سفیان بھولا سا منہ بنا کر کہتے، کیا کہتی ہے؟ کہتی نہیں، کرتی ہے۔ کیا کرتی ہے؟ بس سارا دن کمال بھائی سے لڑتی رہتی ہے، گھر اور بچوں کا ذرا بھی خیال نہیں کرتی، سہیلیوں کے ساتھ گل چھڑے اڑاتی ہے، اور اگر وہ کچھ کہیں تو طلاق لینے کی دھمکیاں دیتی ہے۔ سگریٹ کا کش لے کر سفیان دھیرے سے کہتے، جان یہ عورتیں صرف ڈیکوریشن پیس ہوتی ہیں، دفع کرو اس کمبخت کے ذکر کو۔ میں ان کی بند آنکھوں کی طرف دیکھتی، شاید ان آنکھوں میں اس وقت بھی اسی کا تصور ہوتا۔ ابا جی کہا کرتے تھے، جب مرد کسی عورت کی برائی اپنی بیوی کے روبرو کرنے لگے تو اسے ذرا خطرہ محسوس کیا کرو۔ میرا رجحان دیکھ کر سفیان نے یہ عادت بنا لی کہ اٹھتے بیٹھتے اس کی شان میں گستاخیاں کرتے، اس کی عادات اور شکل و صورت میں کیڑے نکالتے رکھتے، مگر اسے دیکھتے ہی ان کے چہرے پر چراغ جل اٹھے۔ میرے لیے نجات کی کوئی راہ نہ تھی، بس سائے کی طرح ان دونوں کے ساتھ رہتی اور دیے کی طرح دھیرے دھیرے جلتی رہتی۔ پھر بچے کی پیدائش کے سلسلے میں میرا اسپتال جانا بھی ضروری ہو گیا تھا، اور بچیوں کو تابندہ کی تحویل میں چھوڑنا بھی مجبوری بن گیا تھا۔ نتیجہ یہ کہ 2 بیٹوں کے بعد بیٹے کی پیدائش بھی مجھے کوئی خوشی نہ دے سکی۔ ایک دن نجات کی راہ خود ہی نکلائی۔ ہم نے کمال صاحب کی ٹرانسفر کی نویز سنی تو انہیں شاندار الوداعی ڈنر دیا۔ بعد کے 3 برسوں نے مجھے اور بھی باشعور بنا دیا، اس لیے اب کی بار میں نے پہلے سے آزمائے ہوئے بے اثر حربوں کو آزمانا فضول سمجھا۔ کل سفیان جب دفتر سے لوٹے تو وہ بظاہر بوکھلائے ہوئے نہیں تھے، مگر ان کے چہرے پر تذبذب کا ایک سایہ ضرور تھا۔ آ کر سیدھے لیٹ گئے اور آنکھیں موند لی۔ میں نے جا کر پاؤں دبانے شروع کر دیے۔ آنکھ کھول کر مجھے دیکھا تو میں نے ازراہ محبت پوچھ ہی لیا، کیا رات کو کہیں جانا ہے آپ کو؟ بولے، ہاں ایک ڈنر پر جانا ہے، مصیبت ہے۔ میں نے پوچھا، مجھ کو بھی ساتھ جانا ہے یا آپ کو جانا ہے؟ تھوڑی دیر چپ رہے، پھر بولے، بلاوا تو تمہارا بھی ہے۔ آگے انہوں نے فکرہ ادھورا چھوڑ دیا۔ مجھے ادھورے فکروں پر بڑا ترس آتا ہے، اور پھر میں سفیان کو الجھن سے بھی نکالنا چاہتی تھی، اس لیے بولی، آپ کے خیال میں میرا جانا مناسب نہیں؟ ہاں ہاں ہاں۔ وہ ایک دم روشن ہو گئے اور اٹھ کر بیٹھ گئے۔ کاش ساری دنیا کی بیویاں ایسی موقع شناس ہوں کہ جب شوہر سیف الملوک بن کر تنہا جانا چاہتا ہو تو اسے فراخ دلی سے اجازت دے دے۔ کیا کوئی کاروباری معاملہ ہے؟ میں نے زیادہ رازدار بننے کی کوشش کی اور اس سے بھی زیادہ انہیں ایک بہانہ سجھانے کی، کیونکہ آج کے ڈنر کا بلاوا کس طرف تھا اور انہیں کہاں جانا تھا یہ سب صبح کو میں نے فون پر سن لیا تھا۔ وہ بولے، تم تو بہت ذہین ہو نرگس، تم جانتی ہو جہاں کاروباری معاملات طے ہونے ہوں وہاں میں بیوی کو لے جانا پسند نہیں کرتا۔ تو ٹھیک ہے، میں نہیں جاتی، میں نے بڑی خوش دلی سے کہا اور اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ میں آپ کے لیے چائے لاتی ہوں، پھر آپ کے کپڑے استری کر کے دوں گی۔ اس وقت 7 بجے ہیں، آپ کو 7:45 بجے گھر سے نکل جانا چاہیے۔ یہ کہہ کر میں باورچی خانے میں گئی اور چائے بنا کر لے آئی، پھر کپڑے استری کر کے دیے اور اس طرح تیار ہونے میں مدد دی جیسے دولہا کو تیار کراتے ہیں۔
جب وہ نکلنے لگے تو میں نے پرفیوم کی بوتل اٹھائی اور ان پر بے تحاشا اسپرے کر دیا۔ گیٹ تک انہیں چھوڑنے گئی، خدا حافظ کہنے سے پہلے میں نے کہا، جلدی گھر آنے کی دھن میں نہ رہیے گا، مجھے معلوم ہے کاروباری ڈنر پر دیر ہو ہی جاتی ہے، آپ اطمینان سے 12-1 بجے کے بعد آئیں۔ اس طرح اپنے حیران شوہر کو رخصت کر کے میں اندر آ گئی۔ میں نے اپنی بہترین ساڑی نکالی، خوب اچھی طرح میک اپ کیا، جوڑے میں پھول لگائے۔ اتنے میں میرے بچے بھاگتے ہوئے آ گئے، ممی کہاں جا رہی ہیں، ممی کہاں جا رہی ہیں؟ کہیں نہیں، میں نے کہا، واہ جی واہ، اتنی اچھی ساڑی پہن رکھی ہے، ایک بولی، اور ساڑی کے رنگ کی لپسٹک بھی لگا رکھی ہے، دوسری بولی، اور خوشبو کا جیسے ڈرام ڈیل لیا ہے، یہ میرا بیٹا تھا۔ ضرور کسی خاص جگہ جا رہی ہیں ممی، اور ہمیں چھوڑ کر جا رہی ہیں۔ پتہ نہیں میرے من میں کیا الجھن تھی۔ میں نے ایک تھپڑ اپنے بیٹے کو رسید کیا اور دونوں بچیوں کو بالوں سے پکڑا اور ان کے کمرے میں لے گئی۔ تینوں کو اندر دھکیل کر میں نے باہر سے دروازہ بند کر دیا۔ عورتیں شوہروں کا غصہ ہمیشہ بچوں پر نکالتی ہیں، اور خود آ کر گیٹ کے پاس ٹہلنے لگی۔ اپنی ہی اس ترکیب میں خود ہی الجھ بھی رہی تھی۔ اگر آج کا کالا علم بھی الٹ گیا تو؟ پورے 9 بجے جب میں سوچ کر تھک چکی تو سفیان کی گاڑی گیٹ کے اندر داخل ہوئی۔ میں انہیں دیکھ کر حیران ہوئی، جان بوجھ کر، پھر اندر بھاگ گئی۔ وہ میرے پیچھے بھاگے آئے اور غصے سے بولے، تم کہاں جا رہی تھی؟ کہیں بھی نہیں، میں نے نظریں جھکا کر کہا۔ تو یہ بنٹھن کر کس کو دکھایا جا رہا تھا؟ کیا میرا دل نہیں ہے؟ میں نے آہستہ سے کہا۔ تمہارا دل میرے جانے کے بعد ہی بیدار ہوتا ہے۔ مجبوری ہے، میں بولی، آج میں نہیں ٹلوں گا۔ مجھے بتاؤ تم کہاں جا رہی تھی اتنا بنٹھن کے، اور بچے کیوں چلا رہے ہیں؟ تم میرے بچوں کو کمرے میں بند کر کے جا رہی تھی؟ واہ خوب، جب آپ نے کہیں جانا ہو تو فرماتے ہیں قابو میں کرو اپنے بچوں کو، مجھے تیار نہیں ہونے دیتے، اور آج یہ بچے آپ کے ہو گئے۔ اس گھر میں یہ طے ہی نہیں ہوتا آخر یہ بچے کس کے ہیں؟ اس کے بعد تو بس گالی گلوچ کا ایک آبشار کھل گیا، یعنی وہی لڑائی۔ ہم دونوں کی بھڑاس نکل گئی تو میں نے جا کر بچوں کو چمکارا، انہیں کھانا کھلایا، خوب پیار کیا اور پھر انہیں سلا دیا۔ مجھے ایسا لگا مجھ پر جو بے پناہ تھکن تاری تھی سب کی سب اتر گئی ہے۔ بیڈ روم میں آئی تو میرے شوہر کپڑے بدل کر اپنے بستر پر لیٹے تھے۔ میں بھی کپڑے بدل کر بستر پر لیٹ گئی، مگر آہستہ سے ان سے پوچھ بھی لیا، کھانا کھائیں گے یا کھا کر آئے ہیں؟ وہ تھوڑی دیر چپ رہے، پھر انہوں نے میری طرف کروٹ بدلی اور بڑے غور سے مجھے دیکھ کر بولے، تم بڑی کمینی عورت ہو، الو کی پٹھی ہو۔ پھر انہوں نے میری کمر پر ہاتھ رکھا۔ میں نے جب ان کے سینے پر اپنا سر اوندھایا تو مجھے ان کے دل کی دھک دھک صاف سنائی دی۔ اس وقت ایک دم میرے دل میں ان کے لیے ترس امنڈ آیا۔ مجھے احساس ہوا کہ آج رات میں نے ان کے ساتھ بڑا ظلم کیا تھا۔ اگر آج کی رات یہ بچہ کیچڑ سے کھیل لیتا، کل میں پھر اسے دھو کر پاک صاف کر لیتی، مگر میں بھی کیا کروں، مجبور ہوں۔ ہم دونوں کی شادی بھی عشق کا نتیجہ ہے، اور عشق میں یوں ہی بے سکون کٹتی ہے زندگانی۔